الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ الحمدللہ یہ رجب المرجب کا متبرک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور سفر معراج کے حوالے سے خاص طور پر اس کی ایک شناخت اور پہچان۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی عظیم معجزے کی طرف اشارہ فرمایا اور اسے اجمالی طور پر ذکر کیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اسری، لے گئی، بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلاً، رات کے مختصر ترین حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی، وہ مسجد اقصی جو بارکنا حولہ، برکت رکھی ہم نے اس کے ارد گرد۔ اور لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے اس بندے کو اپنی کچھ نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تو یہ سفر معراج جو تھا یہ ہجرت کے 2 یا 3 سال پہلے مارز وجود میں آیا، اور اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ جو اس کے ساتھ وابستہ نظر آتا ہے، جو ہم اس پہ نقلی اور عقلی طور پہ غور کر کے نتائج مرتب کرتے ہیں، وہ ارادہ یا ارادے یہ ہیں کہ پہلا تو اپنی قدرت کا اظہار، دوسرا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت تک عظمت اور شان بڑھانے والا ایک معاملہ منسوب کر کے آپ کے ذکر کو اور بلندی عطا فرمانا، اور تیسرا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم عطا فرمانا کہ جو استاد اور کتاب کی قید سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ اس کو علم لدنی بھی کہتے ہیں، لدنی، اپنی طرف سے، لدن مانے پاس، طرف، اندہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لدنی، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ براہ راست علم عطا فرماتا ہے۔ تو پہلی چیز اظہار قدرت تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے مختصر ترین حصے میں اپنے بندے کو لے گئی۔ اور وہ مختصر ترین حصہ کیا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر سے اٹھے تو آپ کے جسم اطہر کی گرمی سے بستر گرم تھا، جہاں آپ نے وضو فرمایا تو وہ نالی میں پانی چڑھ رہا تھا، جس دروازے سے آپ نکلے تھے اس کی کنڈی ہل رہی تھی، اور جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے واپس تشریف لائے تو کنڈی ابھی بھی ہل رہی تھی، پانی ابھی بھی چل رہا تھا، اور بستر ابھی بھی گرم تھا۔ گویا کہ وقت کی لگام کو کھینچ دیا گیا، وقت تھم گیا تھا، ٹائم رک گیا تھا، سرکار گئے اور واپس بھی آ گئے، اور وہیں سے وقت سٹارٹ ہوا جہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، چاہے تو وقت کو تھام دے، چاہے تو وقت کو سلو چلائے، چاہے تو وقت کو تیز کر دے۔ اسی لیے جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ عز و جل تو وہاں پر وقت ختم ہی ہو جائے گا، ہوگا ہی نہیں وقت، نہ وہاں سال، نہ گھنٹے، نہ مہینے، نہ منٹ، نہ دن، کیونکہ وہاں دائمی ٹھکانہ ہوگا۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ سورج کا طلوع ہو رہا ہو، غروب ہو رہا ہو، یا چاند کی گردش سے ہم وقت کا اندازہ کر کے سال اور دن متعین کریں، ایسا نہیں ہوگا، سب ختم ہو جائے گا۔
تو اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، اس کی قدرت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور میں اکثر آپ کی خدمت میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ جو قدرت باری تعالیٰ پر اچھی طرح غور و تفکر کر کے اس کے بارے میں ضروری معرفت کو یہاں رکھے گا، انشاءاللہ وہ مشکلات پر غالب آنا سیکھ جائے گا۔ اس کے لیے مشکلات اتنی مشکل نہیں رہیں گی جتنی ایک عام معرفت نہ رکھنے والے کے لیے ہوتی۔ ایک عام آدمی کی جس کے ذہن میں تعلیم شرع موجود نہیں ہوتی، اس نے اللہ تعالیٰ کی صفت عظیمہ قدرت کے اعتبار سے اللہ کی معرفت کو حاصل نہیں کیا ہوتا، وہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، دماغ کی رگیں پھٹنے لگتی ہیں، اور اس کے ظاہری کچھ نتائج نیگیٹو جو رزلٹس ہوتے ہیں وہ اس کی ذات میں ظاہر ہوتے ہیں، چڑچڑاپن، بلڈ پریشر کا تیز ہو جانا، شوگر کا لگ جانا، اور پھر بعض اوقات دماغ کی رگیں پھٹ جاتی ہیں۔ جو اللہ کی قدرت کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا قادر مطلق ہے، تو اگر ہم پر کوئی کرائسس آتے ہیں اور یہ صحیح تصور ذہن میں ہو تو ہمیں یقین ہوگا کہ میرا رب بڑی قدرت والا ہے، وہ اس تمام مشکل کو، پریشانی کو دور کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ جب ہم کرائسس میں مبتلا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی ذات سے مایوس کر دیتا ہے۔ کبھی ذہن میں ڈالتا ہے وہ تجھے بھول گیا ہے، کبھی ذہن میں ڈالے گا کہ اتنی مخلوق ہے کسی اور کی طرف متوجہ ہوگا، تیری طرف توجہ ہی نہیں ہے، یا معاذ اللہ اور نچلے درجے پہ لے آئے گا کہ اللہ تیرے ساتھ ظلم کا ارادہ رکھتا ہے، تو گیا کام سے۔ تو آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات سے بدگمان ہو کر اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، اور بعض اوقات اللہ کے مجبور ہونے کا تصور ذہن میں ڈال دیتا کہ تیری پریشانی اتنی بڑی ہے کہ وہ اللہ بھی دور نہیں کر سکتا۔ کیسے دور ہوگا؟ 2 کروڑ کا قرضہ، کیسے فلاں مسئلے سے تو باہر نکلے گا؟ وہ اتنا مایوس کر دیتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے، اور بڑی پری پلان پھر وہ شیطان ہماری توجہ کرتا ہے جادوگروں کی طرف، عاملوں کی طرف، اور یہ جاہل قسم کے عامل پہلے ہی اپنے پٹارے رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، جن میں سے یہ جہالت کے سانپ نکال کے لوگوں کو ڈسواتے ہیں۔ بڑے آسانی سے وہ کہتے ہیں ہاں تم پر جادو ہے، تمہاری پریشانی اتنی آسانی سے جانے والی نہیں ہے، اور یہ ہوا۔ ارے بھائی پہلے یہ تو دیکھو، اس کو بولو کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تمہارے رب نے فرمایا کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، نماز پڑھو، صبر کرو، اللہ کی رضا پر راضی رہو، تقدیر کے مسئلے کو ذہن میں رکھو کہ یہ ازلی تقسیم تھی جو تمہارے سامنے آ رہی ہے، اور ہم اپنے اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے، اور پھر اللہ کی قدرت کاملہ پہ کامل بھروسہ کرو۔ لیکن عامل اگر یہ بھاشن دینا شروع کر دے گا تو اس کا دھندا کیسے چلے گا؟ اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ بدگمانی میں مبتلا کرو، وسوسے ڈالو، افواہیں، پریشانیوں کو تقویت دو، اور اپنا کام چلاؤ۔ اچھا بعض کہتے ہیں ہم پیسے کوئی لیتے ہیں کام کرنے، بھائی پیسے نہیں لیتے، تم پیسے لیتے تب بھی گمراہ کر رہے ہو، پیسے نہیں لے رہے تب بھی گمراہ کر رہے ہو۔ جو ترتیب کے ساتھ ایک شخص کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے وہ تم نہیں کر رہے۔ عامل سے علاج کروانا منع نہیں ہے، میں اس کو ناجائز نہیں کہتا ہوں، جو روحانی علوم فرض کر لیں اس کے پاس سے تو ٹھیک ہے، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ میں جو گزارش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو جو ترتیب ہونی چاہیے، پہلے انسان کا عقیدہ مضبوط ہو، پھر وہ وسائل اختیار کرے۔ کمزور عقیدے کے ساتھ اگر آپ وسیلہ اختیار کریں گے، یاد رکھیے گا آپ کی توجہ اللہ سے ہٹ کے صرف وسیلے پر ہو جائے گی، اور آپ انتہائی ضعیف الاعتقاد ہو جائیں گے کہ ہر چیز میں پھر اللہ کی طرف نہیں وسیلوں کی طرف رجوع کریں گے۔ سب سے پہلا کام ہوتا ہے اللہ کے ساتھ حسن ظن کو مضبوط کرنا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ کوئی بڑے سے بڑا عامل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر آپ کو کچھ دے سکتا ہے؟ کوئی مصیبت دور کر سکتا ہے؟ کوئی ولی ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی صحابی ایسا کر سکتے ہیں؟ کوئی نبی ایسا کر سکتے ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف چلے؟ نہیں۔ یہ کنفرم ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا مخلوق یا اشیاء آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اس عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ ٹھیک ہے
میں اللہ پہ توکل بغیر وسائل اختیار کرے بھی کر سکتا ہوں، اور سنت یہ ہے کہ وسائل اختیار کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں۔ پھر انسان سنت کی نیت سے کوئی وسیلہ اختیار کرے گا، اس کا یہ اعتقاد مضبوط رہے گا۔ لیکن ابھی ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر ایک مصلح، ایک صالح، ایک عالم دین آپ کو کہہ رہا ہے کہ صبر اختیار کریں، نماز پڑھیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، تقدیر الہی کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ازل سے کچھ آزمائشیں ہمارے لیے مقرر کی ہیں جو آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وہ غافل نہیں ہے، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے گا۔ ایک عالم جب یہ بات کرتا ہے اور ابھی اس کا اعتقاد مضبوط نہیں، وہ جاتا ہے عاملین کے پاس، تو ساری باتیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ عامل کہتا ہے کہ تجھ پہ تو جادو ہے، بندش ہے، تمہارا بھی کام نہیں ہو سکتا جب تک بندش نہیں کٹے گی۔ اس کی توجہ بالکل اللہ سے ہٹ جاتی ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ سے تو بڑی دعائیں مانگی، کچھ نہیں ہوا، اب یہ عامل ہی کرے گا۔ تو یہ اعتقاد کی کمزوری تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، ابھی ایک جیسے کئی خواتین حضرات ہمیں میسج کرتے ہیں، مفتی صاحب ہم پہ بڑا سخت جادو ہو گیا ہے، اس سے کوئی علاج اور وظیفہ بتائیں۔ میرا کویشچن یہ ہوتا ہے، اچھا کس نے بتایا کہ آپ پہ جادو ہو گیا؟ اب وہ بتاتے ہیں فلاں نے بتایا، فلاں نے بتایا، فلاں نے بتایا۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ حضرات یہ حرکتیں کر رہے ہوں کہ ہر آنے والے کو تم پہ جادو ہے، تم پہ ٹونا ہے، تم پہ فلاں ہے، تم پہ فلاں ہے، اور وسوسے میں مبتلا کر کے، اور یہ بھائی آپ تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ ہیں، سب آپ کو تو چاہیے کہ آپ اعتقادی لحاظ سے انسان کو مضبوط کریں، اس کی ول پاور کو بڑھائیں، اسے ضعیف الاعتقاد نہ بنائیں، اپنے ضنی چیزوں سے نتائج نکال کر اسے اس طرح بتانا جیسے یقینی طور پر تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور وہ بیچارہ وسوسوں کا شکار ہو کے اپنے آخرت کی بربادی کا سامان کرے۔ یہ کون سی تبلیغ دین ہوئی؟ ہمارے نبی نے تو یہ نہیں فرمایا ہر ایک کو تم پہ جادو ہے، تم پہ ٹونا ہے، تم پہ بندش ہے۔ کہیں سنا ہو تو مجھے بتاؤ، کہیں نہیں سنیں گے آپ۔ صحابہ نے آپس میں ایسا کیا ہو، کہیں نہیں سنیں گے۔ یہ نیا دور آ گیا ہے، اس میں ہر چیز میں بندش، ہر چیز میں سفلی، ہر چیز میں جادو۔ یہ تسبیح گھمائی، تم پہ جادو ہے، تمہاری نظر لگ گئی، تم پہ یہ ہو گیا، تم پہ وہ ہو گیا ہے، اور وسوسہ تو آپ نے ڈال دیا، اور کاٹ آپ کر نہیں سکتے۔ یا تو پھر آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ دعویٰ کریں کہ بھئی کچھ بھی ہوگا ہم دور کرنے پہ قادر ہیں، پھر تو بات بھی ہے۔ وسوسہ ڈالنے کے بعد ہم کریں گے آپ کا علاج، اور علاج ہوتا نہیں ہے، وہ تکلیف تو جاتی نہیں ہے۔ وہ تکلیف اس لیے بعض اوقات نہیں جاتی کہ جادو تو ہوتا ہی نہیں، وہ تو آپ کے ظن نے بتایا ہے نا۔ اب جب وہ تکلیف نہیں جاتی، وہ آپ سے بھی مایوس ہو کے چلا جاتا ہے۔ وسوسہ آپ کا ڈالا ہوا ہے، اور وہ مایوس ہو کے دور ہو گیا، اب علاج ہو نہیں رہا اس کا، آپ نے تو تباہ کر دیا اس کو، نہ اللہ کا چھوڑا نہ عامل کا چھوڑا، آپ نے بھی نہیں سنبھالا۔ 2-4 دفعہ اگر وہ آ کے کہہ دے بھئی آپ کا تعویذ اثر نہیں کر رہا، اور دے دیں اور دے دیں اور دے دیں، چوتھی مرتبہ کہتے ہیں بھئی بھگاؤ، یہ تو دھندا خراب کر رہا۔ آستانے پہ آ کے بیٹھ جائے گا کہ میرا علاج نہیں ہوا، تو دوسرے کہیں گے تو ڈبہ پیر یا ڈبہ عامل بیٹھا ہوا ہے، اس سے کاٹو کاٹو۔ بولتے ہیں آپ کا علاج ہو گیا، آپ کچھ مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارا وسوسہ ہے۔ اچھا، پہلے تو آپ نے فوراً جادو کہا تھا، اب جب آپ پھنس گئے اور آپ علاج نہ کر سکے جو آپ کے دست قدرت میں تو تھا ہی نہیں، تو آپ نے فوراً پینترا بدلا کہ ہم نے کاٹ کر دی ہے، اب صرف تمہارا وسوسہ، جاؤ۔ یعنی ان کے کہنے پہ چل لو۔ یہ جب کہیں جادو ہے تو جادو ہے، جب کہیں جادو نہیں ہے تو مان لو کہ جادو نہیں ہے، چاہے آدمی کو وہی سر درد چل رہا ہو، وہی وہ کرائسس میں ہو، مان لو کہ جادو نہیں ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اور ان کی تعلیمات سے لوگوں کو دور کرے گا تو یہ معاملات سنبھالنے نہیں جاتے۔ اس لیے عاملین کو بھی چاہیے کہ اولا لوگوں کو پابند کریں کہ 5 وقت نماز پڑھو، روزے رکھو، گناہوں سے توبہ کرو، حرام کمانا چھوڑو، حرام کھانا چھوڑو، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرو، 15 دن تک یہ کام کر کے ہمارے پاس آؤ، یا تو 15 دن میں تمہارا کام ہو چکا ہوگا، نہیں تو پھر ہم تمہیں کوئی وظیفہ دیں گے، لیکن پھر تو دندا چوپڑ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو وسوسہ ڈالنا ہی تو کمال ہے اس آستانے کی آبادی کا، کہ زن کے اوپر بنیاد رکھ کے لوگوں کو پاگل بنا دو، بے وقوف بنا دو، ضعیف الاعتقاد بنا دو، وہ بیوی کو شک کی نگاہ سے دیکھے، وہ ساس کو شک کی نگاہ سے دیکھے، وہ نندوں کو دیکھے، وہ پھپھیوں کو دیکھے، وہ خالاؤں کو دیکھے۔ یہ بیماریاں عام کر دو لوگوں کے اندر، کہ دل دور کر دو ان کے، چٹکلے چھوڑ چھوڑ کر، تم پہ جادو ہے، تم پہ ٹونا ہے، تم پہ بندش ہے،
جی کس نے کرایا یہ تو ہم نہیں بتاتے، ہاں اتنا کہہ دیتے ہیں عورت ہے بھی کرانے والی، لو ہو گئی پورے خاندان کی عورتوں کا بیڑا غرق۔ یہ تم نے کون سے اچھے دین کی خدمت کی ہے بھائی جان؟ اب جب ہم یہ باتیں کہتے ہیں تو یہ ایسے لوگوں کو بہت بری لگتی ہیں، کیونکہ یہ باتیں حقیقت اور سچ پر مبنی ہیں، ورنہ ثبوت دو کہ اللہ کے نبی نے ہر صحابی کو یہ کہا تم پہ جادو ہے، تم پہ ٹونا، تم پہ سفلی ہے، تم پہ بندش ہے۔ 15ویں صدی ہجری کے اندر بہت تیزی سے شروع ہو گیا، ہر ایک نے آستانے کھول لیے، سینکڑوں کھل گئے۔ وہ اس دور کو دیکھ لیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنا وسیلہ وہ بھی اختیار کرتے تھے، سرکار نے وظائف بھی دی ہیں، دعائیں بھی دی ہیں، لیکن وہ اس کو ضمنی حیثیت دیتے تھے، وہ اللہ کی طرف ان کا بھروسہ تھا سب کچھ۔ تو اس لیے بہرحال اظہار قدرت اللہ نے فرمایا یہ ہمیں اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ کے اظہار قدرت کے اقرار کی دلیل بنے گا، اور اس کے علاوہ ہمیں یقین کامل رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا قادر مطلق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ حدیث میں آپ کو بارہا سناتا ہوں، اعتقاد کی مضبوطی کے لیے یہاں رکھیں۔ 32 سال ہو گئے فقیر نے یہاں رکھی ہوئی ہے یہ حدیث، اور بڑا فائدہ دیا کہ سرکار نے فرمایا ابن عباس اگر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پہ جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے، اور اگر یہ سارا تجھے نفع پہنچانے پہ جمع ہو جائے اتنا ہی نفع پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا۔ بتائیے، اب ہم سمجھتے ہیں عامل ایک تو ہوتا ہے ہمارے موافق عامل جس سے علاج کروا رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے مخالف جس نے ہم پر جادو کروایا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کسی عامل نے تم پہ کسی کے ذریعے جادو کروایا گیا، تو نہ آپ اس کی مسکہ پالش کریں نہ اس سے خوف زدہ ہوں، اپنے اللہ سے لو لگائیں، مضبوط اعتقاد والے بنیں۔ جو لوگ خدا کے وجود کو نہیں مانتے، کمیونسٹ ہوتے ہیں، روسی ہیں، چائنیز ہیں، بہت سے جاپانی ہیں، انہیں بھی سب کچھ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ وہ بھی ہزاروں نقصانات سے بچتے ہیں کہ نہیں بچتے؟ نہ وہ دعا کرتے ہیں، نہ وہ اللہ کے وجود کو مانتے۔ یار ہم ہی وسوسوں کو اور پریشانیوں کو شکار ہیں جن کے سامنے پوری تعلیم شرع موجود ہے، اس لیے خیال کرنا چاہیے۔ تو رات کے مختصر حصے میں سرکار مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی فلسطین میں آپ کو پتہ ہے، جس پہ آج کل اسرائیل قابض ہے، آپ کا قبلہ اول ہے وہ، جس پر نبی کریم جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں تقریباً 15 یا 17 مہینے۔ پھر وہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو کعبۃ اللہ کی طرف سرکار نے اپنا چہرہ انور فرمایا، بڑی مقدس جگہ، اور اس میں بکثرت انبیاء علیہ السلام نے آ کر نمازیں ادا کی ہیں۔ اس کی تعمیر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے کی تھی۔ یہ بڑی متبرک مسجد ہے، اور خاص طور پہ جب سرکار مسجد حرام سے مسجد اقصی آئے تو ایک روایت کے مطابق آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، گویا کہ اس حدیث کے مضمون کے مطابق اس مسجد میں تمام انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تھے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام۔ تو جس مقام پر ایک آدمی نماز پڑھ لے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ حصہ زمین کے دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے کہ مجھ پر نماز ادا کی گئی ہے۔ اس لیے مسجدیں زمین کے دوسرے حصوں سے افضل ہیں کہ یہاں تو بکثرت نماز ادا کی جاتی ہے، یہ بقعہ زمین فخر کرتا ہے۔ تو جہاں پر ایک چرسی موالی بھی اگر نماز پڑھے گا تو بہرحال چونکہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نماز کی وجہ سے وہ بقعہ زمین فخر کرے، تو جہاں پر انبیاء علیہ السلام کے متبرک قدم لگے، بتائیں وہ کتنا بابرکت مقام ہوگا، وہ مسجد اقصی۔ تو یہ نص قطعی سے ثابت ہے اتنا سفر معراج کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی آپ تشریف لے گئے۔ قرآن چونکہ گواہی دے رہا ہے، لہٰذا اگر اس کا کوئی انکار کر دے کہ میں سفر معراج کو مطلقاً مانتا ہی نہیں ہوں تو وہ کافر ہو جائے گا۔ پھر مسجد اقصی سے 7واں آسمان کا سفر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیثوں سے ثابت ہے، اور حدیث کا انکار کرنا کفر نہیں ہوتا۔ مطلقاً حدیث کا انکار کرنا کفر ہے۔ مطلقاً کا مطلب وداؤٹ اینی کنڈیشن، کوئی کہے میں حدیث مانتا ہی نہیں ہوں، کافر ہو جائے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے میں یہ حدیثیں مانتا ہوں، یہ والی حدیثیں نہیں مانتا ہوں، یعنی بعض کا انکار کرتا ہے بعض کا اقرار، تو پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ علمی لحاظ سے انکار کر رہا ہے کہ اس نے اصول حدیث پڑھے ہوئے ہیں اور اس نے کہا یہ حدیث ان اصول پہ پوری نہیں اترتی اس لیے میں اس کو نہیں مانتا ہوں،
تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا ہزاروں حدیثیں ہیں جن میں علماء کا اختلاف ہوا ہے اور اس میں کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ اور ایک ہوتا ہے کہ عناداً علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ہے اور کہتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں، جہالت میں یا ویسے ہی اکڑ ضد، اس میں یہ گناہ گار ہوگا، گمراہ کہیں گے اس کو لیکن کافر نہیں کہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بقیہ سفر معراج حدیثوں سے ثابت ہے، حدیثیں ظنی ہوتی ہیں اور ظن کا انکار کرنا کفر نہیں ہوتا، گمراہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مسجد حرام سے پھر ساتوں آسمانوں کی جو سرکار نے سیر فرمائی، اس کے جو چیدہ چیدہ واقعات حدیثوں میں آئے، ان کا انکار کرنا گمراہی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی۔ یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ کسی مقام پر ہو تو اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ باعث برکت ہوتا ہے۔ مقامات باعث برکت ہوتے ہیں، جیسے کعبۃ اللہ باعث برکت ہے، مسجد حرام باعث برکت ہے، منی ہے، عرفات ہے۔ اسی لیے میرے آقا ایسے متبرک مقامات پر جا کر دعائیں فرماتے تھے۔ مسجد عرفات میں جبل رحمت پہ کھڑے ہو کر منی میں سرکار نے بکثرت دعائیں فرمائیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب مقام کوئی جگہ متبرک ہو تو وہاں پر دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھتے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ ان نہ مکانات کا محتاج ہے، نہ کوئی آپ کے انداز کا محتاج ہے کہ یہ کرو گے تو وہ قبول کرے گا ورنہ نہیں کرے گا، یا نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ آپ معاذ اللہ کو اگر شراب خانے میں بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ کی مرضی، اس کو قبول کر لے، اس کی مرضی۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل نے ثابت فرمایا کہ مقامات کا اپنا ایک اعتبار ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا ایک مقام ہے، جگہوں کا بھی ایک مقام۔ اسی لیے جب طواف فرمایا تو مقام ابراہیم پر آ کے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کیوں خاص اس مقام کی تعین کی تھی؟ کہیں اور چلے جاتے؟ اس لیے معلوم ہوا کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کے قدم پڑ جائیں وہ مقام متبرک ہو جاتے ہیں۔ عرفات اسی لیے متبرک ہے میرے آقا کے قدم پڑے، منی اسی لیے متبرک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں ذبح فرمایا، یعنی ذبح کی کوشش کی، پھر اللہ نے مینڈا وہاں بھیج دیا۔ مطاف اسی لیے افضل ہے کہ میرے آقا کے قدم مبارکہ وہاں لگے ہیں۔ سعی کا مقام جس کو مسعا کہتے ہیں وہ اسی لیے افضل ہے کہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی کی تلاش میں وہاں دوڑی تھی اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اس سنت کو زندہ فرمایا۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، بخاری اٹھا کے پڑھیں کہ آپ معلوم کرتے تھے کہ سرکار نے دوران سفر کہاں کہاں نماز ادا کی ہے، طویل سفر طے کر کے جاتے اور اسی مقام پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے اور لوگوں کو بھی بتاتے فلاں جگہ جاؤ، فلاں ٹیلے سے 10 قدم مشرق کی طرف بڑھنا تو وہاں ایک درخت تمہیں ملے گا، اس کے نیچے سرکار نے نماز ادا کی، تم بھی کرنا۔ خیال کیا کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، وہ مقام کتنا متبرک ہوگا۔ تو پھر غور کیجئے کہ وہ روضہ، وہ مقبرہ مبارکہ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس اب موجود ہے، وہ کتنا افضل اور اعلیٰ ہوگا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جو قبر مبارک کا حصہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے مس ہو رہا ہے، وہ کعبۃ اللہ تو کیا عرش الہی سے بھی افضل ہے، وہ بقاع زمین۔ اور جہاں پر میں نے عرض کیا کہ کوئی متبرک مقام ہو یا متبرک ہستی موجود ہو، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی حسن ظن کے تحت بہت سارے حضرات مزارات پہ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ کہہ دینا جی مزارات پہ جانا شرک ہے، مطلقاً کوئی شرک نہیں ہوتا۔ مزار پر انسان حاضری دیتا ہے ایک بزرگ کی روحانی صحبت حاصل کرنے کے لیے، حقیقتاً مقصود وہاں پر دعا مانگنا ہوتا ہے، ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے، تو اس کا صحیح طریقے سے ہی کرنا چاہیے کہ آپ ادب سے وہاں جائیں اور قبر سے تقریباً 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہوں۔ قبر کو ہاتھ لگانا، قبر کو چومنا یہ مکروہ ہے، اس کو منع کیا علماء نے۔ چوکھٹوں کو چومنا، دور سے ایسا لگے کہ سجدہ کر رہا ہے، ممنوع۔ 4 قدم کے فاصلے پہ اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کا رخ میت کی طرف ہو اور پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہو، اور جو آپ قرآن پاک پڑھنا چاہیں پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ بابا سے نہیں مانگے بابا مجھے دے دے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ مردے
عام مردے جو ہوتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں. آپ سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، حدیثوں میں موجود ہے. سلام کرنا بھی دعا ہے، سلام کا جواب دینا بھی دعا ہے. السلام علیکم، اللہ پہ سلامتی نازل فرمائے. وعلیکم السلام، اور اللہ تم پر بھی سلامتی نازل فرمائے. حدیث میں موجود ہے جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو وہ اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے دعا تو ثابت ہوئی کہ صاحب قبر دعا دیتا ہے. تو یہ آپ کر سکتے ہیں کہ درخواست کرتے ہیں کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں میرے اس مسئلے کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ میرے مسئلے کو حل فرما دے. وہ بزرگ ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا. کیونکہ بخاری کے صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ فرائض سے زیادہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تھامتا ہے پکڑتا ہے، اور اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور پھر وہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں، اور جس چیز سے پناہ طلب کرتا ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں. یہ حدیث قدسی بخاری کی روایت. معلوم ہوا کہ یہ صحیح ترین روایت ہے، اور بخاری وہ کتاب ہے جو روئے زمین پر قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب سمجھی جاتی ہے. اس میں حدیث قدسی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جو صاحب مزار اگر واقعی وہ اللہ کے ولی ہیں، ہمارا حسن ظن ہے پرانے مزارات پہ تو یہ حسن ظن ہے، یہ نئے نئے جو بن رہے ہیں نا اس میں تو سگریٹ والی سرکار، کتے والی سرکار، بلی والی سرکار، گدی والی سرکار، جپھی والی سرکار، یہ سارے اندر جا جا کے ولی بنے ہوئے ہیں. ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ہمارے واقعی اکابرین جن کی بزرگیاں مسلمہ ہیں، تاریخیں مرتب ہو گئی ہیں ان کے لیے، ان کے فضائل و مناقب لاکھوں کی زبان پہ جاری و ساری ہے. تو وہ جو صاحب مزار ہے اس سے اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کا ولی ہے، کہ وہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. یہ حسن ظن ہوتا ہے عام آدمی کا کہ مجھ سے بھی اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے فرمایا یعنی بشارت، تو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. لیکن ان سے تو پختہ وعدہ کیا ہوا ہے، ضرور ضرور عطا کروں گا. لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کے ساتھ، ضرور ضرور عطا کروں گا. تو اگر ان سے دعا کروائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے گا. اور یہ سنت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام نے اپنے مسائل کے حل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی. حالانکہ صحابہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست دعا سن سکتا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں. تو صحابہ کرام سے کویسچن کریں نا کہ اللہ کو چھوڑ کے نبی کے پاس آ کے کیوں دعا مانگی، کیوں نہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی، جبکہ اللہ کا حکم بھی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. کیوں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ سلیقہ ہی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کے دعا کروائی جائے. اگر دعا کر دی وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی، وہ قبول قبول ہے. یہی حسن ظن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بارے میں ہے کہ ہم ان کے مزارات پہ حاضر ہو کر ہم یہ نہیں کہتے کہ بابا ہمیں بچہ دے دے گا، اندر کوئی بٹن نہیں لگے ہوئے کہ بٹن دبا یہ ہے بچہ لو بھائی اختر لے جاؤ، لڑکا لے جاؤ، لڑکی لے جاؤ. نو، دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. کوئی اس طرح نہیں دیتا بزرگ ہمیں بچے دے دے اور فلاں دے دے. مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا کر دیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے، ان کی دعا کی مقبولیت کے امکانات زیادہ ہیں تو ان سے کروا لیں. تو یوں مسجد اقصیٰ بڑا متبرک مقام کہ وہاں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. اس کے بعد دوسرا جو بڑا مقصد تھا سفر معراج کا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھانا. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، من جو ہے یہ کلام عرب میں مختلف معانی کے لیے آتا ہے. ایک اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ من جس چیز پر داخل ہوتا ہے اس کے بعض افراد مراد ہوتے ہیں، کل نہیں ہوتے. تو من آیاتنا، من تبعیدیہ کہتے ہیں اس کو، کہ بعض نشانیاں دکھائیں. بعض کا ترجمہ اس لیے کرنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں کیا کیا نشانیاں رکھی ہیں اس کا احصاء ممکن نہیں ہے، شمار ممکن نہیں. اور یہ ہمارا بالکل دعویٰ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جتنا علم تھا وہ اس نے اپنے حبیب کو دے دیا. نو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ نسبت بھی نہیں ہے جو ایک سمندر اور قطرے کے اندر نسبت ہوتی ہے.
یہ بھی نسبت نہیں کر سکتے، اس لیے اگر آپ یہ نسبت کریں کہ نبی کا علم قطرہ، اللہ کا علم سمندر، تو سمندر بھی متناہی ہوتا ہے، اس کی بھی حدود ہوتی ہیں، چاہے ہم اس حد تک نہ پہنچ سکیں لیکن ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم کے پاس جتنا علم ہے وہ اللہ کے علم کا ایک مختصر سا حصہ ہے، مختصر سا، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں مختصر جز ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ مختصر بھی اتنا بڑا ہے کہ آپ اور میں ساری زندگی اس علم کے بارے میں لکھتے رہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا شمار نہیں ہو سکتا، کیونکہ علماء نے قرآن اور احادیث پہ غور و تفکر کر کے جو نتیجہ نکالا وہ یہی کہ اگر ایک چڑیا سمندر میں اپنی چونچ ڈالے اور باہر نکالے اور اس کی چونچ سے قطرہ گرے تو تمام مخلوق کا علم ایسا ہے جیسے اس چڑیا کی چونچ سے گرنے والا قطرہ، اور میرے نبی کا علم ایسا ہے جیسے یہ پورا سمندر، اتنا سرکار کے علوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات میں خاص اپنی طرف سے اپنے حبیب کو کچھ علوم عطا فرمایا۔ پھر علم جو ہوتا ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے، اور بھی ہوتے ہیں لیکن دو بڑے۔ ایک ہوتا ہے خبر کے ذریعے علم حاصل ہونا، جیسے میں آپ کو کسی چیز کی خبر دے دوں، آپ کو اس چیز کا علم حاصل ہو جائے گا۔ بھائی ہمارے محلے میں ایک آدمی ہے، لمبا سا ہے، وہ بہت چوڑا ہے، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، چشمہ لگاتا ہے، بڑا سا سر ہے اس کا، بڑے بڑے بال ہیں، آپ کو علم حاصل ہو گیا کہ میرے محلے میں ایک شخص ہے۔ یہ ہے علم الیقین۔ یقین کا اگر آپ مجھے سچا سمجھتے ہیں تو ایک یقین سے حاصل ہو جائے گا علم سے۔ اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آپ نے کہا یار جا کر ہی دیکھیں وہ کون سی عظیم ہستی ہے۔ اب جیسے میں اختر کا ذکر کرتا رہتا ہوں نا، تو یہ بڑا معروف ہو چکا ہے پورے ورلڈ میں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں تو اختر بھائی کے اوپر رشک آتا ہے، مفتی صاحب آپ اتنی دفعہ نام لے لیتے ہو، کون ہے وہ؟ میں کہتا ہوں ایک وہ سربستہ راز ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہو سکتا، وہ ہماری مسجد میں پوشیدہ ہیرا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب وہ پہنچ گیا، کوئی بھی میں اختر کون ہے دیکھیں ذرا، دیکھا تو اختر صاحب سامنے موجود۔ یہ ہے عین الیقین۔ علم سے بھی یقین حاصل ہوتا ہے، دیکھ کے بھی یقین حاصل ہوتا ہے، لیکن اس میں فرق ہوتا ہے۔ جو علم سے حاصل ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کم درجے کا ہوتا ہے، جو دیکھ کر حاصل ہو وہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی ریکویسٹ کی کہ اللہ تعالیٰ تو کیسے مردوں کو اٹھائے گا مجھے دکھا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ابراہیم کیا آپ کو یقین حاصل نہیں ہے؟ ہم نے تو آپ کو خبر دی ہے۔ کہا کہ بالکل ہے، لیکن اپنے ایمان میں زیادتی چاہتا ہوں، عین الیقین اگر ہو جائے تو۔ 4 پرندوں کو حکم دیا کہ کاٹیں، ان کا گوشت ملائیں، قیمہ بنا کے گوشت ملا دیں اور آواز دیں، چاروں زندہ ہو کے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے۔ یہ عین الیقین حاصل ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے جس کو بالکل یوں جبرائیل علیہ السلام نے پر پہ اٹھا کے الٹا کر دیا تھا، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے اٹھائے گا جو ایسے تباہ ہو گئے۔ اچھا یہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، یہ اپنے علم میں زیادتی کی تمنا ہوتی، ایک چیز کی حقیقت کے ادراک کی خواہش ہوتی۔ جیسے آپ کے پاس موبائل ہوگا ٹچنگ والا، آپ کرتے ہیں نا، ٹچ کرتے ہیں اسکرین پہ چلتی ہے، آپ کو یقین ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے نا، لیکن کیا اگر کوئی آپ سے پوچھے کیسے ہو رہا ہے بتاؤ ذرا، وہ نہیں بتا سکتے آپ۔ تو آپ نے کہا کہ یار مجھے تھوڑا بتاؤ یہ کیسے ہوتا ہے، تو میں نے کہا کیوں تمہیں یقین حاصل نہیں ہے؟ تو آپ بولو گے یقین حاصل ہے، لیکن ذرا بتا دو گے کہ تھیوریز کے پیچھے کیا ہے تو اور زیادہ یقین پختہ ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوال کرنا کسی چیز کے انکار پر مشتمل نہیں ہے۔ کہ عزیر علیہ السلام نے اگر کہا کہ اللہ تعالیٰ تو کیسے اٹھائے گا، تو کیا آپ اٹھانے کا انکار کرنا چاہتے تھے؟ نہیں، علم میں زیادتی مقصود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 سال تک سلائے رکھا اور اپنی قدرت کا اظہار ایسے کیا کہ آپ کے ساتھ ایک گدھا تھا، انگور کا رس تھا اور کھجوریں تھی، 2 برتنوں میں کھجور اور رس رکھا ہوا ہے، یہاں گدھا، آپ سو گئے، 100 سال بعد اٹھے، گدھا مر چکا تھا، گل سڑ کر اس کی ہڈیاں تک اس کی جو مطلب ہڈیوں کا برادہ تھا وہ بھی ہوا سے بہت سارا اڑ چکا تھا، لیکن جب آپ نے اس طرف نگاہ ڈالی تو کھجور اور رس بالکل تازہ پڑے ہوئے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے گدھے کو زندہ فرمایا، آپ کی نگاہوں کے سامنے فرمایا عزیر ایسے زندہ ہوگا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علوم عطا فرمائے، لیکن اس کا ارادہ ہوا کہ اپنے حبیب کو وہ چیزیں دکھائے، حتیٰ کہ سب سے بڑا غیب الغیب اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک، سب سے بڑی غیب الغیب اللہ کی ذات۔ اور اللہ تعالیٰ نے سفر معراج میں اپنے حبیب پر اپنی ذات کا بھی انکشاف کیا۔
اپنی چشمان ظاہری سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی۔ اچھا، اب اس پہ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ نبی کریم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر، اس پہ نبی کریم پر جھوٹ گڑھا۔ اور پھر آیت پڑھی کہ کوئی بھی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے، کوئی آنکھ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس کو دلیل بنا کر بعض حضرات کہتے ہیں، دیکھو خود سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ کہے کہ انہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نے جھوٹ گڑھا۔ تو بتائیں سیدہ عائشہ گھر امہات المومنین میں سے ان کی گواہی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور ہم اہل سنت جو ہیں وہ حضرت ابن عباس کی روایات کو فوقیت دیتے ہیں، جس میں ثابت ہے کہ سرکار نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ تو اب میں اس کا بھی آپ کو بتا دوں، سفر معراج ہوئی ہے ہجرت سے تقریباً 2 یا 3 سال، اختلاف 3 سال لگا لیں، 3 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ 53 ایئرز اولڈ تھے، 53 سال۔ 40ویں سال میں اعلان نبوت، 13 سالہ مکی زندگی بعد میں ہوئی، تو کل ہو گئے 53 سال، 10 سالہ مدنی زندگی کل 63۔ یعنی جب سرکار نے سفر فرمایا ہے تو آپ تقریباً کتنے 50 سال کے۔ اور میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کی ہے تو آپ 6 سال کی تھیں۔ اس کا مطلب ہے سفر معراج پیچھے لے جائیں تو جس وقت سفر معراج ہوا سیدہ عائشہ 3 سال کی ہیں۔ کتنے سال کی ہیں؟ 3 سال۔ پھر جب آپ ہجرت کر کے آئیں پھر 3 سال آپ مدینے میں رہیں، 9 سال کی ہوئی، پھر آپ کی رخصتی ہوئی تھی۔ اس کو تو آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ یہ تو کوئی انکار کرنے والی بات نہیں۔ 3 سال کی بچی، آپ بتائیں 3 سال کی بچی جبکہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، وہ اپنے والد کے گھر میں ہے، وہ یہ نہیں کہ نبی کریم کے گھر میں ہو، نبی کریم سے سنا ہو، وہ اپنے گھر میں ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کریم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس نے آپ پر جھوٹ گڑھا۔ اس کا مطلب اس 3 سال کی بچی جو اس وقت تھی اس نے خود یہ نہیں سنا کہ دیکھا نہیں دیکھا، وہ تو بہت چھوٹی سی تھی، کم سن بچی ہوتی 3 سال کی۔ پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی پہلے نہیں سنا ہوگا، بعد میں سرکار نے بیان کر دیا ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث پیش کرتی کہ تم یہ کہتے ہو حالانکہ نبی نے مجھ سے فرمایا میں نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے آیت پیش کی، گویا کہ ان کا اپنا استدلال تھا۔ وہ کیونکہ بڑی مجتہدہ خاتون تھیں، انہوں نے خود غور و تفکر کیا کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب آنکھ اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ سرکار نے نہیں دیکھا۔ جب نہیں دیکھا تو پھر تم کیوں بیان کر رہے ہو؟ جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس وقت بچے ہی ہیں، لیکن جب آپ نے یہ بات بیان کی تو چونکہ آپ مردوں میں سے تھے، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، تو یہ چونکہ مردوں کے اندر یہ بات عام تھی اس لیے مردوں کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو ایک طرف حدیث ہے اور ایک طرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اجتہاد ہے۔ یہ مسلمہ اصول ہے کہ قرآن و حدیث ٹکرا جائیں تو قرآن کو پہلے تو یوں کریں گے بھئی قرآن پہ بھی عمل ہو جائے، حدیث پر بھی ہو جائے، دونوں پہ ہو جائے، لیکن اگر ٹکراؤ ختم نہ ہو ہم قرآن اختیار کریں گے، حدیث نہیں۔ اور اگر حدیث اور اجتہاد کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو حدیث کو لیا جائے گا، اجتہاد کو چھوڑا جائے گا۔ لہذا چونکہ زیارت حدیث سے ثابت ہے اور اس کا انکار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اجتہاد سے ثابت ہے، لہذا حدیث کو فوقیت ہوگی، اجتہاد کو چھوڑا جائے گا۔ یہ مسلمہ اصول ہے۔ اور ہمارے بعض علماء نے کہا کہ اگر غور کیا جائے تو اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جو صحابہ کرام زیارت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ زیارت ہے جس میں اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں۔ احاطہ مینز گھیراؤ۔ دیکھیں زیارت 2 طرح کی ہے، ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، پورے آپ کا بدن میرے سامنے ہے نا، میری نظر نے آپ کو گھیر لیا، لیکن آپ اپنی ہتھیلی جو ہے نا یوں لگائیں آنکھوں سے اور آپ دیکھیں کتنا حصہ نظر آئے گا؟ بولیے، صرف اتنا سا۔ اس کا مطلب ایک یہ ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں پورا نظر آ رہا ہے، نظر نے اس کو گھیر لیا، ایک یہاں لگا کر دیکھوں تو اتنا سا نظر آئے گا، اس میں نگاہ گھیر نہیں رہی۔ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دعویٰ کیا ہے وہ اس زیارت کا ہے جس میں احاطہ نہیں تھا۔
سرکار نے اللہ کو دیکھا، لیکن اس طرح نہیں کہ پوری ذات اس طرح نظروں کے اندر آ گئی. وہ زیارت ایسی تھی کہ دیکھ بھی لیا اور ذات نگاہوں کے دائرے کے اندر آئی بھی نہیں. اور میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زیارت کا انکار کر رہی ہیں وہ اسی زیارت کا جس کے اندر احاطہ پایا جائے. گویا کہ یہ ایک تعویل کی ہے کہ گویا کہ سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں سرکار نے دیکھا تو ہے، لیکن اگر تم یہ دعویٰ کرو کہ اس طرح دیکھا ہے کہ اللہ کی ذات جیسے کہ انسان سامنے ہوتا ہے ایسے دیکھ کر نگاہوں نے احاطہ کر لیا، تو اس نے نبی کریم پہ جھوٹ باندھا. اس لیے کہ کوئی بھی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی. اگر یہ مفہوم لے لیں تو دونوں آیات حدیثوں کے اندر مطابقت، دونوں اقوال میں مطابقت پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ بہترین توضیح، تشریح اور تعویل ہے. خلاصہ کلام لیکن یہ ہے، اگر کوئی نہیں مانتا کہ ہم نہیں مانتے جی نبی کریم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے چشمان ظاہری سے دیکھا، کوئی بات نہیں، نو پرابلم. لیکن ہم ایک کویسچن کرتے ہیں، کیا صحیح حدیثوں میں یہ نہیں آیا کہ میدان محشر میں ہر مومن اللہ تعالیٰ کی زیارت کرے گا؟ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہم زیارت کریں گے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر دن میں آسمان پہ بادل نہ ہو تو کیا تم سورج کو دیکھنے میں کوئی شک کرو گے؟ کہا کہ نہیں. فرمایا اگر رات میں آسمان پر بادل نہ ہو، 14ویں کا چاند ہو، تو کیا اس چاند کو دیکھنے میں شک کرو گے؟ کہا کہ نہیں. فرمایا پس ایسے ہی اپنے اللہ کو دیکھو گے. اب ہم اعتراض کرنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہی لے لینا آپ، وہ تو یہ فرما رہی ہے کوئی آنکھ اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی، جس کو آپ نے یہ مفہوم دیا کہ کوئی آنکھ اسے دیکھ ہی نہیں سکتی ہے. تو پھر بتائیں میدان محشر میں آنکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گی؟ اس کا مطلب ان تمام صحیح حدیثوں کو بھی انکار کر دیں جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، صراحتاً حدیث سے ثابت ہے. تو جو رب میدان معاشر میں آپ کو مجھے زیارت کروانے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ سفر معراج میں اپنے حبیب کو زیارت کروائے تو کون سے تعجب کی بات ہے بھائی جان. اس لیے کوئی اگر نہیں مانے تو اس کی مرضی ہے، کوئی بات نہیں. لیکن ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ظاہری آنکھوں سے اپنی زیارت کروائی ہے، لیکن اس زیارت کی کیفیت اور نوعیت بیان نہیں کر سکتے. وہ کیسی تھی؟ قریب سے، دور سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قریب اور دور تو ہوتا نہیں. وہ ایک نور ہے، کیسا نور ہے اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں. اسی لیے مولانا امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی زیارت کیسے ہوگی کہ وہ سم سے پاک ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، اس کے لیے قریب اور دور نہیں ہوتا. پھر فرمایا کہ ابھی ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے، جب دیکھیں گے تو بتا دیں گے.